محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے سامنے ایک ایسی کٹھن گھاٹی ہے جسے گناہوں سے بوجھل لوگ پار نہیں کر سکتے، اور اس کے پار کرنے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ مثلاً قبر، حشر، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا، پل صراط کو پار کرنا، نیکیوں اور بدیوں کی ترازو کی شدت، اور جس آدمی کو ان تمام مراحل سے گزرنا یقین ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع اور نواہی سے اجتناب کر کے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، کیونکہ دل سے دنیا کی محبت کو کم کرنے سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کا وہ ارشاد گرامی جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ مہاجرین میں سے فقراء صحابہ کرام نے اپنا یہ قاصد حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی بارگاہ میں بھیجا، اور اس نے جا کر آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کے غلاموں کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ایک قاصد ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے خوش آمدید کہا، اور آپ نے پوچھا تجھے کن لوگوں نے میری طرف بھیجا ہے؟ تو اس نے عرض کی میں اس قوم کے نمائندگی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے فقراء نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کے لیے بھیجا ہے، ان کی گزارش یہ ہے کہ ہم مفلس ہیں، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، نہ ہی درہم و دینار جن کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، جبکہ مالدار لوگ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے مال اور دولت کو وہ صدقہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، لہٰذا وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے ضرورت سے زائد مال خیرات کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب سرور کائنات نے اس قاصد کو فرمایا کہ قاصد تم واپس جاؤ اور فقراء کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جو تم میں سے اپنی اس حالت پر صبر کرے گا، وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے گا، اس کو ایسی 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی جن سے مالدار لوگ محروم رہیں گے۔ نمبر 1، اسے جنت میں ایسے محل عطا کیے جائیں گے جو سرخ یاقوت سے بنائے گئے ہوں گے۔ اہل جنت انہیں رشک بھری نگاہوں سے اس طرح دیکھیں گے جس طرح اہل دنیا ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان محلات میں انبیاء کرام، شہداء، فقراء کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 2، فقراء اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام انبیاء کرام سے 40 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وسیع مملکت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے وہ مالداروں میں شمار تھے۔ نمبر 3، جبکہ فقراء یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو انہیں اتنا عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے جو مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 10,000 درہم خرچ کرنے سے بھی نہیں ہوتا۔ اپنے تمام نیک اعمال کے باوجود اس ثواب اور درجے کو حاصل نہیں کر سکے گا جو فقراء کو حاصل ہے۔ وہ قاصد کی رحمتوں سے بھرپور پیغام لے کر فقراء کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اس کی خوشخبری سنائی۔ وہ بیک زبان بول اٹھے، اے رب العالمین، جس عزت سے تو نے ہمیں نوازا ہے ہم اس سے راضی ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اعمال حسنہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے، اسی طرح توبہ اور استغفار کی بھی تلقین کرتے تھے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم فرماتے تھے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرو، ندامت کے آنسو کے ساتھ ان کے کالک کو اعمال نامہ سے دھویا کرو، کیونکہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمان اپنی امت کو ترغیب دینے کے لیے ہے، کیونکہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم اتنی عظیم الشان اور گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، تو وہ آدمی جن کا نام اعمال گناہوں سے آلودہ ہو تو اسے دن اور رات میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، کیونکہ صبر کے بغیر گناہوں کا ترک کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا، اور خوف خدا گناہوں کی وجہ سے عظیم نقصان کے علم کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اور گناہوں کے عظیم نقصان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم تاجدار عرب و عجم کی تصدیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ آدمی جو گناہوں کو ترک نہیں کرتا، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا اس نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کی اور نہیں اس کے رسول کی، لہٰذا یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ موت کے وقت وہ بہت ہی بڑی عظیم آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ گناہوں پر اصرار کی وجہ سے اسے ایمانی سے محروم کر دیا جائے، اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، جس طرح کوئی نیکی انسان کو ابدی جہنم سے بچانے کا باعث بن جاتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مجوسی نے رمضان شریف کے عزت و حرمت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مار دیا، جو دن کے وقت برسر عام کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، اور وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور اگر کسی آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معشیت اور اس کے ارادے کے تحت ہوگا۔ اگر وہ چاہے گا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت کی بہاروں میں داخل فرمائے گا، ورنہ وہ جہنم رسید ہوگا، اور اگر وہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں داخل فرما دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے اسے اتنا ہی شدید امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء کے لیے ہوتی ہے، پھر علماء، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ باقی لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔